فرمایا لوگوں قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر لگا ہوگا، 50,000 سال کا دن ہے، سورج سوا نیزہ پر ہے، کوئی ٹخنوں تک کوئی گھٹنوں ناف سینے تک ڈوبا ہوا ہے پسینے میں، سارے پریشان ہیں، مشورہ کر کے کہیں گے آدم علیہ السلام کے پاس جائیے، وہ آج سفارش کر دیں، شفاعت کریں، دعا کریں، اللہ معاملہ حل کر دے۔ سارے آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، آدم علیہ السلام کہیں گے لست لہا۔ آپ تو درس سنتے ہیں، ذرا سنیے مزہ بھی آئے گا۔ فرمایا لست لہا، آدم علیہ السلام کہیں گے یہ میرا کام نہیں ہے، جائیے کسی اور کے پاس، بس میں تو صرف یہی کہتا ہوں رب نفسی نفسی نفسی، اللہ میرے اوپر کرم کر دے، بس میرا اپنی ذات کا سوال ہے۔ چلتے چلتے ہر نبی سے ہوتے ہوئے آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، ہر نبی کہے گا لست لہا، میرا کام نہیں ہے، بس میں کہتا ہوں رب نفسی نفسی۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے ہاں ایک شخصیت بتانے لگا ہوں جن کا نام محمد ہے، ان کے پاس جائیے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس جائیے۔ یہ سارے آئیں گے محمد الرسول اللہ کے پاس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی کریم فرماتے ہیں جب میرے پاس آئیں گے روئیں گے تو ہر نبی کا جواب ہے لست لہا رب نفسی، لیکن میرے پاک پیغمبر کا جواب ہوگا کہ میں کہوں گا انا لہا۔ ہر نبی کہتے ہیں لست لہا، نبی کریم کیا فرمائیں گے انا لہا، ہاں میں کرتا ہوں آپ کی سفارش، میں گڑ گڑاتا ہوں۔ ہر نبی نے کہا رب نفسی، لیکن میں رب نفسی نہیں کہتا، میں کہتا ہوں رب امتی۔ فَأَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا، نبی کریم فرماتے ہیں میں اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاؤں گا۔ فَأَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا فَيُلْهِمُنِي رَبِّي مَحَامِدَهُ، اللہ اپنی تعریفیں میرے دل میں الہام کرے گا، ڈالے گا۔ ایسے کلمات اللہ کی تعریف کے ہوں گے جو میرے سوا کسی کی زبان پر نہیں آئے ہوں گے۔ اتنی تعریف کروں گا اللہ کی کہ اللہ آواز دے کے فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد سل توتا وشفا تشفا، میرے پیغمبر سر اٹھائیے، آپ مانگتے جائیں میں دیتا جاؤں گا۔ اللہ اکبر، شان سے نوازا، مقام سے نوازا، لیکن عابد اور معبود کا فرق کر دیا۔ فرمایا سل توتا، آپ مانگیں، آپ مانگتے اچھے لگتے ہیں، میں دیتا اچھا لگتا ہوں۔ آپ سے بہتر مانگنے والا کوئی نہیں، مجھ سے بہتر دینے والا کوئی نہیں۔ دوستو آیت کو دیکھیے، ان مثالوں کو دیکھیے کہ واقعی عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ تو سارے ہی بیان کرتے ہیں میں محبت کرتا ہوں، میں نے یہ کیا، کبھی یہ پس منظر بھی دیکھا ہے کہ اللہ کے نبی کتنی محبت کرتے ہیں۔ کسی موقع پر اللہ کے نبی نے امت کو نہیں بلایا، حتیٰ کہ معراج کی رات امت کو نہیں بلایا، اور امت کی شفقت اس وقت بھی دل میں ہے کہ 50 نمازیں ہیں تو بار بار جا کے 50 سے کتنی کر دیں، 5 کر، کہ اللہ میری امت کمزور ہے۔ 5ویں دفعہ جب آخر میں 5 رہ گئی نا، نبی کریم نے فرمایا اب نہیں جاتا، اب مجھے حیا آتی ہے کہ 50 کا تحفہ اللہ نے دیا، میں نے تخفیف کراتے کراتے 5 تک کر دی ہیں، اب مجھے حیا آتی ہے، اب نہیں کریں۔ آپ کے دل میں آتا ہوگا ایک پھیرا اور لگاتے 2 ہی رہ جاتی،
کیونکہ لوگ یہ بھی نہیں پڑھتے. لوگوں کا عالم تو یہ ہو چکا ہے نماز پڑھنا، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں یہ کوئی معمولی سا کام لگتا ہے لوگوں کو، عرش سے لایا ہوا تحفہ ہے اللہ کا. لیکن جب نبی نے امت پر رحمت کی، رحم کی، مہربانی شفقت دل میں رکھی، امت کی تخفیف کرا دی، تو اللہ نے فرمایا میرے حبیب جب آپ اپنی امت پہ اتنے مہربان ہوتے ہیں، میں تو رحمان ہوں، میں کیوں نہ ہوں گا. چلو آپ نے 5 کر دی، امت سے کہہ دو پڑھتے رہو 5، میں اپنے کاغذوں میں 50 ہی لکھوں گا. تم 5 پڑھو، یہاں 50 ہی لکھی جائیں گے. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. زندگی نے وفا کی، پھر ملاقات کریں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ کی اس مسجد کا جو ماحول ہے یہ دیکھتا ہوں، یقین کیجئے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ حضرت شیخ الحدیث صاحب کا اپنے مقتدیوں کے ساتھ اور درس کے شاگردوں کے ساتھ جو سالہ سال سے ان سے قرآن پڑھتے ہیں، ایک دوستانہ ماحول ہے اور اتنا خوشگوار ماحول ہے. اصل میں کام یہی ہے. اکثر لوگ اس گر کو سمجھے نہیں ہیں. اکثر میں جاتا ہوں تو امام مسجد یہ سمجھتا ہوتا ہے یا خطیب کہ اگر میں نے کسی مقتدی کو خوشی سے سلام کر دیا، مسکراہٹ کر دی تو میری چودراہٹ ختم ہو جائے یا میں کہیں نیچے ہو جاؤں گا. یقین کیجئے یہی اخلاق ہے کہ اللہ نے جتنا علم سے نوازا ہے، شاید ٹھیک ہے آپ پڑھتے ہوں گے لیکن جتنے دور والے پہچانتے ہیں شاید اتنے قریب والے بھی نہ پہچانتے ہوں کہ اللہ نے ان کو وہ صلاحیت دی ہے کہ ان کے قلم سے نکلے ہوئے علمی موتی جو ہیں وہ لاکھوں کروڑوں دنیا تک پہنچ چکے ہیں. لوگ استفادہ کرتے ہیں. ترمذی کے اوپر بڑی شروحات لکھی ہیں لیکن بہجت المہتدی آپ دیکھ لیں، آپ یقین کیجئے حیران کر دیتا ہے بندے. یہ اللہ کی توفیق ہے، جسے چاہے نواز دیتا ہے. ہاں، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی ایک بات مجھے یاد آتی ہے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک ایسا عالم ربانی جس علاقے میں ہو، محلے میں، وہ اس علاقے کے لیے اللہ کا انعام اور اللہ کی رحمت ہوتی ہے. یہ اس محلے پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے. یہ شب و روز انہیں قرآن سناتے ہیں اور یہ امت کے خیر خواہ ہیں. میں اکثر لوگوں سے یہ بھی کہتا رہتا ہوں کہ آپ جب علماء امام جنس کے پیچھے نمازیں پڑھتے اور اسی کے پیچھے جب باتیں کرتے رہتے ہو نا، لوگ تو سمجھتے ہیں نماز پڑھی، ابھی جوتا بھی نہیں پہنا تو امام صاحب کی غیبت شروع کر دی ہے اور برا بھلا کہتے کہتے حجرے اور گھر تک پہنچ جاتے ہیں. پھر اگلے دن آ جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ امام صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے، بیچارہ کوئی اس کو کوئی خبر نہیں. یقین جانیے ہر بات اسے پہنچتی ہے، ساری باتیں جانتا ہے، لیکن نبی کا وارث ہے، اس لیے سارا دن گالیاں سننے والوں سے جن سے گالیاں پہنچی ہوتی ہیں، اگلے دن پھر امامہ باندھ کے انہی کے سامنے رب کا قرآن کھول کے پھر تازہ ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں. پتہ ہوتا ہے فلاں فلاں، پھر ان کے سامنے اللہ کا قرآن کھول کے جو ان پہ گالیاں برساتے ہیں انہی کی جھولی میں اللہ کے کلام کے پھول برساتے ہیں. امت کے خیر خواہ ہیں یہی لوگ، ان کو خیر خواہ سمجھیے. اگر اللہ نے آپ کو موقع دیا کہ ایسے عالم دیے ہیں تو خدا را ان سے سیکھیے، فائدہ حاصل کیجئے. چھپا ہوا خزانہ قرآن کی صورت میں، عالم قرآن کی صورت میں گھر کے پاس موجود ہوتا ہے. جب وہ نعمت چھن جاتی ہے پھر بندے کو احساس ہوتا ہے، موجود ہو وہ نعمت تو بندے کو احساس نہیں ہوتا. آج ہی احساس کر لیجئے. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کرے کہ ان کی یہ محنتیں اور کاوشیں اللہ کرے یہ دن دگنی رات چگنی ترقی